اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ بی ڈی مارکیٹ سے ہم نے پرانے گرم کپڑے خرید لیے ہیں، اب کچھ لوگ جو ہے اس میں شکوک شبہات ڈال رہے ہیں کہ یہ کپڑے جو ہے غریبوں کے ہوتے ہیں، اس کو لوگ بیچ دیتے ہیں، نہیں پہننا چاہیے، تو اب ہم پہنے یا نہ پہنے، مختلف باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ یہ کپڑے خریدنا غلط ہے مالداروں کے لیے، یا غریبوں کا حق ہے، یا کوئی نہ خریدے، چوری کے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ بی ڈی کے کپڑے خریدے نہ خریدے، پہنے یا نہ پہنے۔ جواب یہ ہے کہ یہ کپڑے جو بی ڈی مارکیٹ میں بیچے جا رہے ہیں، اور بی ڈی مارکیٹ کیا، یہ ہر ملک کے بڑے شہروں میں یہ اس طرح پرانے کپڑوں کے، جس میں جاکٹ، کوٹ، سوٹر وغیرہ، بلکہ گرم کپڑے کے علاوہ روزمرہ کے کپڑے بھی بہت سستے دام میں ملتے ہیں۔ جیسے یہاں کانپور میں جو آپ نے کہا بی ڈی مارکیٹ ہے، اور یہاں بھی اسی سب قسم کے کپڑے، لحاف گدے تک بھی جو ہے ملتے ہیں اس میں۔ تو ان کو خریدنے کے لیے جو سوال آپ نے کیا ہے کہ خریدنا بیچنا کیسا ہے، اصل تو یہ طے کرنا مشکل ہے کہ یہ کپڑے کہاں سے آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں اور کون سے ہوتے ہیں اور یہ کس کا حق ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک ہمیں معلوم ہے، یہ تو آپ کسی بڑے تاجر سے جو اس بزنس میں لگا ہوا ہے وہی پوری حقیقت بتا سکے گا، لیکن ہمیں ناقص جو معلومات حاصل ہیں اس کی روشنی میں ہم آپ سے بتلا رہے ہیں کہ ان پرانے کپڑوں کی جو شروعات ہے، ابتدائی شروعات تو ایسے ہوتی ہے کہ فساد زدگان یا سیلاب زدہ لوگوں کے لیے، یا جب بنگلہ دیش بنا تھا تو وہاں غریب غربا کے لیے مالدار ملکوں سے یہ کپڑے غریب ملکوں میں بھیجے گئے تھے، اور پھر وہ غریب ملکوں میں وہاں ضرورت سے زائد کپڑے ہوں گے، یا یہی لوگوں نے کیا کہ ان کپڑوں کو جمع کر کے بیچ دیا۔ ان کپڑوں کو جو بی ڈی مارکیٹ میں یا اس طرح پرانے کپڑے والی مارکیٹوں میں جو آتے ہیں، ان کے اور بھی ذرائع ہوتے ہیں ان کپڑوں کے آنے کے۔ مثلاً بعض دفعہ مالدار حضرات جو شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو وہ اپنی پسند کی شرٹ یا کوٹ وغیرہ جب خریدتے ہیں تو پرانے کپڑے وہیں چھوڑ جاتے ہیں، وہ جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو نئے کپڑوں کی دکان ہے وہ پرانے کپڑے سمیٹ کر کے جب ایک بڑی تعداد میں ہو جاتے ہیں وہ اس کو بیچ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض جگہ کباڑ کی طریقے سے پرانے کپڑوں کا کباڑ بھی خریدا جاتا ہے۔ ابھی زیڈ اسکوائر جو کانپور میں مال روڈ پر بہت بڑا مارکیٹ مال ہے، تو اس میں بھی یہ سلسلہ تھا کہ پرانے کپڑوں کی خریداری ہو رہی تھی، اس کو تول کر کے خریدتے تھے، اس کے پیسے مل جاتے تھے، یا کچھ اور خریدار اس کی بدلے میں کوئی سامان ان کو دے دیا جاتا تھا۔ تو یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے پرانے کپڑوں کی جمع ہونے کی، کہ جو ہے دکانوں میں پرانے کپڑے لوگ جو چھوڑ جا رہے ہیں ان کو جمع کیا جا رہا ہے، پرانے کپڑے جو کباڑ کی طرح تول میں آ رہے ہیں ان کو جمع کیا جا رہا ہے، پھر یہی کپڑوں کی بڑی تعداد جمع ہو جانے میں ان کی گاٹھیں بنتی ہیں اور پھر ان کو جو ہے بیچا جاتا ہے۔ تو بہرحال مختلف ذرائع سے یہ پرانے کپڑے آتے ہیں، عموماً یہ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، کارگو وغیرہ سے آتے ہیں، پانی والے جہاز سے، اور دلی میں اس کا بڑا مارکیٹ ہے، وہاں سے بڑی بڑی گاٹھیں جو ہے نیلامی ہوتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، اور پھر وہ اور شہروں میں جاتی ہیں۔ کانپور میں بھی اسی طرح یہ مال آتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو بھی طریقے سے آ رہا ہو، اس میں اب تو یہ ایک بڑا بزنس ہو گیا ہے، اور یہ بڑی تعداد میں اس کو یہ ایک بڑا نفع بخش، بہت ہی کم لاگت میں بڑی نفع والی یہ تجارت بن گئی ہے۔ اس میں چوری کے کپڑے یا غریبوں میں مفت تقسیم کیے جانے والے کپڑے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کسی نے آپ کو شبہ میں ڈالا کہ آپ یہ کپڑے نہ پہنیے، یہ غریبوں کے لیے ہوتے ہیں یا یہ چوری کے ہوتے ہوں گے، تو لیکن یہ ایک احتمال کے درجے میں ہے کہ یہ اس طرح کے کپڑے ہوں گے جو غریبوں کے لیے بھیجے گئے تھے مفت تقسیم کرنے کے لیے، غریبوں کو نہ بھیج کر لوگوں نے بیچ کھایا اور ملی بھگت سے جو ہے یہاں تک آ گئے مارکیٹوں میں۔ تو اس احتمال کو ہم انکار نہیں کر سکتے، ممکن ہے، لیکن شک و شبہ کی وجہ سے کوئی چیز ناجائز نہیں ہو جاتی کہ محض احتمال کے درجے کی چیز ہے، اور ہو سکتا کچھ بہت ایسا ہوا بھی ہو، لیکن اس کی وجہ سے کسی کپڑے کو ناجائز اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ محض شک و شبہ سے کوئی چیز ناجائز نہیں ہوتی، لہذا ایسے کپڑوں کا خریدنا، ان کو استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ مالدار بھی خرید سکتے ہیں، غریب بھی خرید سکتے ہیں، بلکہ ہم مالدار لوگوں سے تو یہ درخواست کریں گے کہ وہ تعداد میں، اس طرح کی بڑی تعداد میں، ایک معتدل تعداد میں خریدیں،
اور دیہات میں جہاں لوگ جو ہے اپنی سرمایہ کی قلت کی وجہ سے اچھی چیزیں نہیں پہن پاتے یا پوری طریقے سے ان کو گرم چیزیں میسر نہیں آتی، وہ آگ سے ہی اپنی سردی بجھاتے ہیں، تو ان میں جا کے تقسیم کریں تو کم لاگت میں آپ بہت سے لوگوں کو نفع پہنچا سکیں گے۔ اور جو لوگ غریب خرید رہے ہیں تو ان کے لیے تو خیر یہ ہے ہی، اس لیے ہاں احتیاطاً یہ مشورہ ہم دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کرنے سے پہلے دھو لیں، کیونکہ بعض دفعہ کہ کہاں سے ہو کر آ رہے ہیں اور کہاں یہ پڑے رہے ہیں، تو احتیاطاً آپ اس کو دھو کر استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ تو بہرحال خلاصہ جواب یہ نکلا کہ بی ڈی مارکیٹ سے جو کپڑے خریدے گئے ہیں ان کو پہنا جا سکتا ہے، خریدنا بھی صحیح ہے، استعمال کرنا بھی درست ہے، اور ان کو پاک کر کے دھو کر کے استعمال کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔